یہاں پر تفسیر خازن نے یہ لکھا کہ سورت کس کو کہتے ہیں، یعنی سورت کی تعریف کیا ہے، تو فرمایا قرآن پاک کا ایک ایسا جز جس کا آغاز اور اختتام معلوم ہو اسے سورت کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ عربی میں بلند مرتبے کو سورت کہتے ہیں، اسی سے سور البلد کا لفظ ہے، یعنی شہر کی فصیل اور باؤنڈری، کیونکہ وہ بھی بلند ہوتی ہے۔ قرآن سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے والا اس کے ذریعے بلند مرتبہ حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ تمام صورتیں پڑھ لیتا ہے تو تمام مراتب حاصل کر لیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید فقان حمید کی شان اعجاز کا ذکر ہے، یعنی لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ ولید بن مغیرہ جو مسلمانوں کا قرآن مجید فقان حمید کا دشمن تھا، لیکن جب اس نے قرآن سنا تو وہ بھی کہہ اٹھا، سبل الہدا جلد دوم صفحہ نمبر 355 پر ہے کہ ولید بن مغیرہ نے قرآن سن کر کہا، خدا کی قسم اس کلام میں مٹھاس، خوبصورتی، کشش ہے، یہ ایک ایسا اثر سبز و شاداب تنا ہے جس سے بے شمار شاخیں پھوٹی ہوئی ہیں اور اس کی ٹہنیاں پکے پھلوں سے لدی ہوئی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 98 میں ارشاد ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم خود اور جن چیزوں کو تم پوجتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بت ہے انہیں جہنم میں کیوں پھینکا جائے گا، حالانکہ بتوں کی عبادت مشرکین کرتے تھے، اس میں بتوں کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بتوں کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ کفار ان بتوں کو دیکھ کر وہ تکلیف محسوس کریں کہ جنہیں ہم پوجتے تھے، جن سے ہم محبت کرتے تھے، وہ جل رہے ہیں، یہ ہمارے تو کام نہ آئے بلکہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا نہ سکے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، سورت دیکھ کر قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا وبشر، اے محبوب آپ خوشخبری دے دیجئے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انہیں خوشخبری دے دیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔